الصلاة على النبي والسلام على الرسول والأنبياء المرسلين كلهم مكرمون. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger and the prophets who were sent, all of them were honored. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Dhul Kifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Al-Yas'a, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, والآخر الختم الأنبياء محمد المصطفى. الصلاة على النبي والسلام على الرسول والأنبياء المرسلين كلهم مكرمون. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger and the prophets who were sent, all of them were honored. نور قلوبنا يا الله كقلب رسولك يا الله. 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 آدم، إدريس، نوح، صالح، إبراهيم، لوط، إسماعيل، إسحاق، يعقوب، يوسف، أيوب، شعيب، موسى، هارون، ذو الكفل، داود، سليمان، إلياس، اليسع، يونس، زكريا، يحيى، عيسى، والآخر الختم الأنبياء محمد المصطفى. Adam, Enoch, Noah, Hud, Saleh, Abraham, Lot, Ismail, Isaac, Jacob, Joseph, Job, Jethro, Moses, Aaron, Ezekiel, David, Solomon, Elijah, Elisha, Jonah, Zachariah, John, Jesus, Muhammad. Peace be upon them all. الصلاة على النبي والسلام على الرسول والأنبياء المرسلين كلهم مكرمون. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger and the prophets who were sent, all of them were honored. پیارے بچوں السلام علیکم. پیارے بچوں، ایک وقت تھا زمین اور آسمان، سورج، چاند اور ستارے، دریا، سمندر اور پہاڑ سبھی کچھ موجود تھا، لیکن کوئی ایسی طاقت دنیا میں موجود نہ تھی جو قدرت کے ان عطیوں سے فائدہ اٹھائے. زمین اور سمندر کا سینہ چیرے اور دریاؤں اور پہاڑوں کو عبور کرے، سورج اور چاند سے آنکھیں ملائے اور ستاروں سے آنکھ مچولی کھیلے، کیونکہ اس وسیع اور عریض کرۂ ارض پر کہیں کوئی آبادی نہ تھی اور دنیا سونی پڑی ہوئی تھی. ان سب چیزوں کے ہونے مگر ایک انسان کے نہ ہونے سے اس دنیا میں کوئی دلچسپی اور خوبصورتی نہ تھی. جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے اپنے اس ارادے کا ذکر فرشتوں سے کیا اور فرمایا کہ
کہ میں اس دنیا میں اپنا نائب یعنی خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اس پر فرشتوں کو بہت تعجب ہوا اور انہوں نے عرض کی، اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری حمد کے گیت گاتے رہتے ہیں، تو ایسے انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو دنیا میں فتنہ اور فساد اور خون ریزی پھیلائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے اعتراف عجز کیا اور خاموش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے آدم کے وجود کو بنایا اور اس میں روح داخل کر کے اس کو گوشت پوست کا ایک چلتا پھرتا انسان بنا دیا۔ اب خداوند کریم نے آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے علم سکھایا اور کچھ چیزوں کے نام اور خواص بتا دیے، اور پھر فرشتوں سے ان چیزوں کے نام دریافت کیے۔ انہوں نے عرض کیا، ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے جتنا علم تو نے ہم کو دے رکھا ہے۔ آدم علیہ السلام سے پوچھنے پر اس نے نہایت صحیح جواب دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور میں تمہارے پوشیدہ تمام بھیدوں سے واقف ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس بندہ خاکی کے آگے جھک جاؤ، اور سب فرشتے فرمان خداوندی کے مطابق آدم کے آگے جھک گئے، مگر ابلیس نے، جو دنیا میں شیطان کے نام سے مشہور ہے، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر اور غرور میں آ کر کہا کہ ناری ہو کر میں ایک خاکی کے سامنے کیسے جھک سکتا ہوں۔ اس پر خداوند تعالیٰ نے شیطان کو مردود قرار دے کر اپنے دربار سے نکال دیا۔ شیطان نے خدا سے مہلت طلب کی کہ جس کے لیے تو نے میری تمام عمر کی عبادت کو برباد کر دیا ہے، میں اس کو اور اس کی اولاد کو ہر طریقے سے راہ ہدایت سے بھٹکاؤں گا اور بہکاؤں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ تم جو جی چاہو کرو، جو لوگ تیری پیروی کریں گے میں ان سے دوزخ کو بھر دوں گا جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، لیکن دنیا میں میرے ایسے بندے بھی ہوں گے جو تیرے فریب میں نہیں آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے۔ ایسے لوگ ہی جنت کے حقدار ہیں جہاں بہترین نعمتیں موجود ہیں اور جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ آدم علیہ السلام کی دل بستگی اور تنہائی کو دور کرنے کے لیے حضرت حوا کو بھی پیدا کیا گیا اور ان دونوں میاں بیوی کو حکم دیا کہ جنت میں جا کر رہو اور جو تمہارا جی چاہے کھاؤ پیو، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھنا کہ اس فلاں درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ آدم اور حوا بڑے سکھ، چین اور مزے سے جنت میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہ جنت جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں راحت ہی راحت ہے، یہاں کوئی دکھ اور تکلیف نہیں، اور اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ ہی ابلیس کو انسان سے دشمنی پیدا ہو گئی تھی۔ اسی انسان کے باعث اس کی صدیوں کی عبادت برباد ہوئی اور خدا کا مقرب فرشتہ ہوتے ہوئے بھی بارگاہ خداوندی سے ذلیل کر کے نکالا گیا۔ اس لیے وہ اس کوشش میں مصروف رہنے لگا کہ کسی طرح آدم علیہ السلام کو چکمہ دے کر اپنے دل کی خلش دور کرے۔ شیطان نے بڑے ہیلوں بہانوں سے حضرت حوا کو پھسلا کر اس درخت کے قریب جانے پر آمادہ کر لیا، جس کے قریب جانے سے خدا نے صاف طور پر منع فرمایا تھا، اور کچھ بحث اور تکرار کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بھی اس پر راضی ہو گئے۔ جب وہ اس درخت کے پاس گئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ وہ ننگے ہو گئے ہیں۔ یہ اللہ کی نافرمانی کی سزا تھی۔ اب آدم اور حوا کو اپنی غلطی اور گناہ کا احساس ہوا، اپنے اس فعل پر بہت نادم اور پریشان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی منع کر دیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس پر آدم اور حوا نے بارگاہ خداوندی میں گڑ گڑا کر کہا، اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو بھی ہمیں معاف نہ کرے گا تو ہم بڑے ہی گھاٹے اور نقصان میں رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب تم جنت سے نکل جاؤ اور زمین پر جا کر رہو، تمہیں ایک مقررہ مدت تک کے لیے بھیجا جاتا ہے، اس کے بعد پھر لوٹائے جاؤ گے اور تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو دنیا پر اتار دیا، لیکن وہ ایک دوسرے سے بہت دور تھے۔ مدتوں وہ اکیلے دنیا میں حیران پریشان بھٹکتے رہے۔ آخر آدم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں بڑی ہی عاجزی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی جوش میں آئی اور حضرت آدم کی توبہ قبول ہو گئی۔
اب آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ اس دنیا پر خدا کا ایک گھر بنائے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے خدا کے حکم کے مطابق خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ یہ وہی خانہ کعبہ ہے جہاں ہر سال لاکھوں مسلمان حج کے لیے جاتے ہیں۔ جب خانہ کعبہ تعمیر ہو چکا تو حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے عرفات گئے۔ وہیں انہیں حضرت حوا مل گئیں۔ مدتوں کے بچھڑے ہونے نے اللہ کا شکر ادا کیا، رات مزدلفہ میں بسر کی اور پھر مینا آئے اور وہاں سے واپس آ کر طواف کعبہ کیا۔ یہ تھا پہلا حج جو آدم اور حوا نے خدا کے حکم سے ادا کیا۔ آدم اور حوا پہلا انسانی جوڑا تھا جو دنیا میں وارد ہوا اور دنیا کی آبادی کا باعث بنا۔ ان کی اولاد پھلی پھولی۔ چونکہ حضرت آدم پہلے انسان تھے اس لیے انہیں ابو البشر بھی کہا جاتا ہے، یعنی انسانوں کے باپ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد آج دنیا کے چپے چپے پر موجود ہے۔ آدم کی اس اولاد نے اپنی ہمت مردانہ اور شوق کی بلندی سے دنیا میں آ کر قدرت کے وسائل کو تسخیر کیا، بڑے بڑے سمندروں کو کنگھالا، آسمان سے باتیں کرتی ہوئی برف پوش چوٹیوں کو سر کیا، ہوا کی بلندیوں میں پرواز، برفانی تودوں سے گزر کر قطبین پر جھنڈے گاڑے۔ یہی نہیں بلکہ اپنی خداداد ذہانت اور قابلیت سے جہاں دنیا کی تباہی اور بربادی کے سامان مہیا کیے، وہاں دنیا والوں کے لیے راحت اور آسائش کے لیے بھی بے شمار چیزیں ایجاد کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کوشش کی کہ وہ انسان کو، جسے اس نے اپنا نائب بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، شیطانی چنگل سے بچائے۔ اس کے لیے اس نے دنیا میں اپنے نبی اور رسول بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو نیکی، پرہیزگاری اور سچائی کی تلقین کریں اور ان لوگوں کو جنت کی بشارت دی جو سیدھے راستے پر گامزن رہیں گے۔ ایسی جنت جس میں کوئی دکھ اور تکلیف نہ ہو، جس میں نہریں بہتی ہیں۔ ایسے لوگ ہی دنیا میں اشرف المخلوقات اور خدا کے صحیح نائب کہلاتے ہیں۔ لیکن دنیا میں ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو شیطان کے پھندوں میں آ کر دنیا میں فتنہ اور فساد برپا کرتے اور امن اور امان تہو بالا کرتے ہیں۔ شیطان کے ایسے ہی پیروکاروں کے لیے خدا نے کہا ہے کہ میں ان سے دوزخ کو بھر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ چنانچہ سب سے پہلے آدم کے دو بیٹوں نے ایک دوسرے سے دشمنی کی اور ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ دونوں اپنی قربانیاں دیں، جس کی قربانی قبول ہو جائے اسے سچا سمجھا جائے۔ حابیل کی قربانی قبول ہوئی، اس پر طیش میں آ کر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ تھا وہ پہلا انسانی خون جو زمین پر گرایا گیا، اور اس کے بعد ہمیشہ فرزندان آدم انسانی خون سے زمین کو رنگین کرتے رہے۔ تو بچوں، یہ تو تھی آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور ان کے دو بیٹوں کی کہانی۔ اب اگلی نئی کہانی کے ساتھ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ There's only one God and He created Adam, and we are the children of Adam. Allah, la ilaha illallah.